السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد زبیر شاہ ہے اور آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ان احباب کے لیے ہے جو وزن کی زیادتی کا شکار ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وزن کم کرنا تو بچوں کا کھیل ہے، ہم کچھ ورزشوں پہ عمل کریں گے اور کچھ کھانے چینج کریں گے یا پھر یہ ہے کہ کچھ بیلٹس وغیرہ لگا لیں گے تو یہ راتوں رات یہ چیز ہو جائے گی۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ شارٹ کٹ اس کا نہیں ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو اپنی خوراک پہ دھیان دینا پڑتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی ایکسرسائز پہ بھی دھیان دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وزن بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلی وجہ جو ہو سکتی ہے وہ وہ تھائرائڈ کا میل فنکشن ہے، یعنی آپ کا جو تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ کسی وجہ سے، کسی سبب سے وہ صحیح طور پہ کام نہیں کر رہا۔ اس کا علاج ممکن ہے، پہلے تو اس کا علاج کرائیے۔ اگر ایسی کوئی وجوہات، پہلے ٹیسٹ کرا لیجئے، دیکھیے کہ اگر یہی مسئلہ ہے تو آپ اس کا علاج کرائیے۔ دوسری وجہ جو ہو سکتی ہے وزن کی زیادتی کی، وہ ڈپریشن ہے، ایکسیسو تھنکنگ ہے، کہ ہم بہت زیادہ نیگیٹو سوچتے ہیں، اور جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ کچھ نہ کچھ اسکیپ چاہتا ہے۔ اس کے لیے پھر ہم خوراک کا سہارا لیتے ہیں، فریج میں پڑا ہوا ہو کچھ تو وہ کھا لیتے ہیں۔ ایک وجہ اور ہو سکتی ہے اور وہ لیک آف ایکسرسائز ہے اور زیادہ کھانا ہے، کہ ہم زیادہ تر ان ایکٹیو لائف سٹائل ہم لوگوں کا ہوتا ہے، ہم بہت کم ورزش کرتے ہیں یا ورزش کو بہت کم اہم سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ ورزش کرتے بھی ہیں، خوراک پہ بھی عمل کرتے ہیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، وزن کم نہیں کر پاتے۔ تو یہ ان فیکٹرز کو پہلے تو دیکھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خوراک ہے اور پلس ایکسرسائز ہے، اب اس کو کیسے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، ایکسرسائز جو ہے جب آپ شروع کرتے ہیں تو ہم بڑی شد و مد سے شروع کرتے ہیں ورزش، گھنٹوں جناب جم میں لگائے یا باہر رننگ کر لی، واک کر لی، اور کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھ لی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بس اب آج تو ہم وہ اپنا وزن کسی نہ کسی طریقے سے کم ہی کر لیں گے۔ ہفتہ گزرتا ہے، 2 ہفتے گزرتے ہیں تو وہ ایکسرسائز ہمیں بوجھ لگنے لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم قوت ارادی سے کام لیتے ہیں، ہماری قوت ارادی بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ ذخیرہ جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ انلمیٹڈ نہیں ہوتی قوت ارادی، اس کا ذخیرہ محدود ہوتا ہے۔ تو جب 1 سے 2 ہفتے گزرتے ہیں تو وہ ذخیرہ تو ختم ہو جاتا، سٹاک ختم ہو جاتا ہے ول پاور کا، تو نتیجتاً وہ ہم ورزش نہیں جاری رکھ سکتے۔ تو میرے خیال میں ہمیں نمبر بیسڈ گولز رکھنے کی بجائے، یہ سوچ رکھنے کی بجائے کہ جناب آج 1 کلومیٹر کرنا ہے، 2 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کروں گا تو یہ بہتر رہے گا، یا 10 دنوں تک میں نے جناب 45 منٹ کی ورزش کرنی ہے یا 30 منٹ کی ورزش کرنی ہے، تو نمبر بیسڈ گولز رکھنے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ ہم آئیڈینٹی بیسڈ گولز اپنے پاس رکھیں۔ یعنی ہم نے ایک ایسے آدمی میں تبدیل کرنا ہے خود کو جو کہ کبھی بھی ورک آؤٹ مس نہیں کرتا، یعنی ہم نے ورک آؤٹ مس نہیں کرنا، تو پھر اس کو کیسے ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تھوڑے سے شروع کیجئے اور تھوڑا تھوڑا جاری رکھیے۔ اب جو میں آپ کو ورزشیں کرانے لگا ہوں تو وہ تھوڑی ہوں گی، تھوڑا تھوڑا آپ نے جاری رکھنا ہے اور آپ ڈرامیٹک ریزلٹس دیکھیں گے، لیکن ایک شرط ہے اور وہ ہے ریگولیرٹی کی، کہ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ ہی ورزشیں کرنی، اور میں یقیناً یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سے کراؤں گا۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث پیش کروں گا کہ تھوڑے کام کی کس قدر اہمیت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تھوڑا ہو لیکن ہو مسلسل۔ تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، اسی حدیث پہ چلیں، اسی بہانے سے عمل ہو جائے گا کہ ہم تھوڑا کام شروع کریں گے، اسے تسلسل کے ساتھ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ریزلٹس ملیں گے۔ تو پہلی چیز وہ ایکسرسائز ہے، اور خوراک کے اوپر بھی میں ابھی آ رہا ہوں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایکسرسائزز کون سی ہیں، کس ترتیب کے ساتھ کرنی ہے۔ پہلی ایکسرسائز ہے، اس میں آپ نے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، لوز کپڑے پہن لینے ہیں، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لینے ہیں، تاکہ آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کولہوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں سیدھے کھڑے ہو کے، اور اپنی دائیں ٹانگ اٹھانی ہے، لفٹ کرنی ہے، اور پھر اسے زمین پہ رکھ دینا ہے۔
इसी तरह बाएं टांग लिफ्ट करेंगे और फिर से ज़मीन पे रख देंगे, फिर से दाएं टांग लिफ्ट करेंगे और फिर से ज़मीन पे रखेंगे, फिर दाएं फिर बाएं, इस तरह बस मुसलसल आप करते रहेंगे। आप टाइमर लगा लीजिए, आजकल तो मोबाइल के ऊपर टाइमर लग सकता है, आप टाइमर 1 मिनट का लगा लीजिए और सिर्फ 1 मिनट ये वर्जिश कीजिए। बहुत तेज़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईयर्स ऑफ इनएक्टिविटी की वजह से, मुसलसल इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हम जो है वो फौरी तौर पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते होते। तो बेहतर ये है कि आप थोड़े से शुरू कीजिए। तो 1 मिनट जब आप ये कर लेंगे, ये एक्सरसाइज जो अभी आप देख रहे हैं, 1 मिनट के फ़ौरन बाद आपने प्लैंक पोजीशन इख्तियार करनी है। प्लैंक क्या है कि आपकी कोहनियाँ जो है वो ऐसे आप बेंड करेंगे कोहनियाँ, और ज़मीन पे आप कोहनियाँ रखेंगे, टाँगें अपनी पीछे करेंगे, गर्दन सामने देखेंगे आप, यानी जहाँ पे नीचे देखने की बजाय चंद फीट आप आगे देखेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि आपकी कमर, गर्दन, सर ये सारे एक ही सीध में हों, पेट के ऊपर खिंचाव पड़ेगा। अगर आप ये पॉस्चर या पोज इख्तियार नहीं कर सकते, ये वर्जिश नहीं कर सकते, तो आप पुशअप पोजीशन में चले जाइए। आपने ये एक्सरसाइज कुल 30 सेकंड तक करनी है, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि आप आगाज़ कर रहे हैं। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो 30 सेकंड भी नहीं कर सकेंगे, उनके लिए ये है कि वो 20 सेकंड कर लें, 25 सेकंड कर लें, 10 सेकंड या 15 सेकंड, जितना उनके लिए आसानी हो वहाँ से शुरू कर लें। चलिए जी, आपने 30 सेकंड ये मश्क कर ली, अब आप यहाँ से उठ जाइए, 30 सेकंड से ज़्यादा ना कीजिए। अच्छा, अब ये पहली एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई और ये जो दूसरी एक्सरसाइज बताई, ये पहली एक्सरसाइज आप 1 मिनट से शुरू करेंगे, 2 हफ्ते के बाद इसको आपने 2 मिनट कर देना है, और जो दूसरी एक्सरसाइज है, इसको 2 मिनट के बाद 35 सेकंड कर देना है, या 40 सेकंड कर देना है, या अगर आपने 10 सेकंड से शुरू किया तो 20 सेकंड से 20 तक ले जाइए, सही, यानी 10 सेकंड का इजाफा कर दें या 5 सेकंड का इजाफा करें, जितना आपके लिए आसान है। ये जो तीसरी एक्सरसाइज अभी आप देखेंगे, ये लीजिए जो आप देख रहे हैं अभी, ये तीसरी एक्सरसाइज है स्क्वाट, यानी उठक बैठक आपने करनी है। और ये इसका सही तरीका देख लीजिए कि आपने अपने बाजू सामने कर लेने हैं कंधों की हाइट पे, ठीक है, कंधों की सतह के बराबर आप ले आइए, सीधे बाजू रखिए और आहिस्ता से नीचे जाइए, जबकि आपके थाइज जो हैं ये ज़मीन के मुतवाज़ी हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, अब आप उठ जाइए। इस तरह उठक बैठक मुसलसल करते रहिए, 10 से ज़्यादा आपने ये नहीं करना, ठीक है। इस एक्सरसाइज से आपके पेट पे असर पड़ेगा, आपकी लेग्स के ऊपर असर पड़ेगा, आपकी लोअर बैक के ऊपर असर पड़ेगा, और यहाँ से फाजिल चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। लेकिन शर्त वही है कि आपने थोड़े से स्टार्ट लेना है, कम से स्टार्ट लेना है, और आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाना है, वगरना आपको ये आसान लगेगी और आप करते चले जाएंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि आपके जिस्म में दर्द शुरू हो जाएगा, और कुछ दिनों के बाद आप फिर इसे यकसर ही ख़त्म कर देंगे, तो फिर आगे इसे नहीं बढ़ा सकेंगे। इन तीनों एक्सरसाइज का जो ये पैकेज है, ये आपको जिस्मानी तौर पे फिट करेगा। ये तमाम के तमाम जो मेजर मसल ग्रुप्स हैं हमारे, उनको ये हिट करता है, ये पेट को हिट करता है, ये चेस्ट को हिट करता है, ये विंग्स को हिट करता है, ये लोअर बैक को हिट करता है। ये पूरा जो वर्कआउट जो मैंने 3 एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम है, इनको आप रेगुलरली कीजिए। 10 आपने करनी है तो 2 हफ्तों के बाद आप इसे 15 कर दीजिए। इस तरह हर 2 हफ्तों के बाद आप 5-5 बढ़ा सकते हैं। आपको बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इन एक्सरसाइजेज से अफाका महसूस होगा। और अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें मज़ीद कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी शेयर करूँगा जिनके ज़रिए, जिनको इस्तेमाल करके, जिन पे अमल करके आप जो है वो मज़ीद अपने वज़न को कम कर सकेंगे। अब दूसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो वज़न की कमी में बहुत ज़्यादा अहम है, और वो है खुराक। तो जो लोग ज़्यादा खाते हैं या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ज़्यादा खाते हैं, तो वो उसके लिए अभी मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो फौरी तौर पे खाना तर्क कर दें या कम खाएं, या बिल्कुल ही सब्ज़ी जाती किस्म की ग़िज़ा अपने अंदर शामिल कर लें, यानी आप जंक फूड से परहेज़ करें। मैं फ़ौरी तौर पे ये नहीं कहूँगा उनसे, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपने लाइफ़स्टाइल में बिल्कुल थोड़ा-सा आप चेंज कर लें। आप सिर्फ एक काम करें, जो खाना खाते हैं, जिस वक्त खाना खाने बैठते हैं, आप एक छोटा बाइट लें, बड़ा नवाला लेने की बजाय। ये तो आप कर सकते हैं, छोटा नवाला लें और उसे डिप करें सालन के अंदर। ये चावल आप खा रहे हैं तो बड़ा चम्मच लेने की बजाय छोटे चम्मच से खाएं, उसमें जितने चावल आ सकते हैं वो आप खाएं, और जो आपका बाइट है उसे मुंह में डालिए और उसे धीरे धीरे चबाइए। आपने गिनना है, 40 से 50 मरतबा उसे चबाना है, या आप कर सकें तो ज़्यादा चबाइए, और इतनी देर तक चबाते रहिए जब तक कि आपका नवाला मुंह में घुल नहीं जाता। जब घुल जाए उसे अंदर डाल लीजिए।
کھاتے رہیے جب تک کہ آپ کو بھوک، آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی محسوس نہیں کرتے، جب تک آپ کی بھوک ختم نہیں ہوتی اس کو کھاتے رہیے. یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر آپ مزید یہ کر سکتے ہیں آگے چل کے کہ آپ اپنی خوراک میں تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ سے چینج کیجئے. جہاں 2 کھاتے ہیں وہاں 1 کھائیے. یہ پہلا سٹیپ آپ اختیار کیجئے اور آپ یقین کیجئے کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ جو ہے وہ پہلے کی نسبت کم کھا رہے ہیں. اس کی ایک بڑی سائنٹیفک وجہ ہے کہ جب ہم عام طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا معدہ 20 سے 25 منٹ کے بعد دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ اب یہ فل ہو چکا ہے. جب آپ آہستہ سے کھائیں گے تو یہ سگنل وہی 20-25 منٹ میں آپ کم کھائیں گے اور وہ سگنل پہلے ہی دماغ کو پہنچ جائے گا. اس طرح الٹیمیٹلی آپ کم ہی کھائیں گے اور آپ زیادہ نہیں کھا سکیں گے. آپ ان چیزوں پہ عمل کیجئے. امید ہے جو میں نے آپ کو ایکسرسائزز بتائی ہیں اور خوراک کے بارے میں جو ٹپ دی ہے یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. آپ اس پہ عمل ضرور کیجئے. عمل کرنے کے بعد ہی اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی مفید ٹپس ہیں. اگلی دفعہ میں حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو سانس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا اور مزید ہم ڈسکس کریں گے کہ وزن کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے. ایک زندہ مثال آپ کے سامنے ہی ہوں میں. میری عمر اس وقت 44 سال ہے اور میں پچھلے 27 سال سے یوگا، سانس کی مشقیں اور مختلف طرح کی جسمانی ورزشیں کر رہا ہوں. تو میرے ساتھ رہیے گا. میں آپ کو ڈھیر ساری اور بھی ٹپس بتاؤں گا. آپ اپنے آپ کو ان ٹپس پہ عمل کر کے ینگ محسوس کریں گے، اسمارٹ محسوس کریں گے اور انشاءاللہ بہت زیادہ بہتری محسوس کریں گے اپنے خیالات میں، جذبات میں، احساسات میں. خوش رہیے، مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.